job title can also be considered as a moderating variable کیونکہ یہ ایز اے کنٹرولنگ افیکٹ ان کے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل فار لیکچرر دی ریلیشنشپ کین بی ڈفرنٹ فرام دیٹ آف دی اسسٹنٹ پروفیسر اور اسوسیٹ پروفیسر. That can be the point of comparison. So if we move from point number 1 to 4, the relationship may change. Okay. So ایک اس کو this can also be a moderating variable. کہیں بھی. اس کے بعد کوالیفیکیشن اور اس طرح کی ریسرچ کی آج کل کافی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ آپ کے جو ڈیموگرافک ویریبلز ہیں ان کو میکسیمم آپ یوٹیلائز کریں. عام طور پہ ڈیموگرافکس میں یہ ڈیموگرافکس ہی ہیں. عام طور پہ ڈیموگرافکس پہ ریسرچر جو ہمارے پاکستان میں ہیں وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹ ڈسکرپٹیو انالیسس کر کے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے آگے. تو آپ کے تھیسس میں بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے ڈسکرپٹیو انالیسس کیا ہوا ہے. بالکل ہاں ہم کو اس طرح نہیں یوز کیا جیسے ہم نے پڑھا تھا. تو یہ کوالیفیکیشن ورک ایکسپیرینس یہ پہلے 4 ویریبلز جو ہیں دے کین بی یوزڈ ایز اے ماڈل. ایک انوویشن یہاں پہ ہو جائے گی. دوسرا آپ نے نا ان کے یہ نہیں لکھے ہوئے نا لیبل نہیں لکھے ہوئے. ہاں یہ لیبل سب کے آپ نے سیکھ لکھتے ہوئے. چلیے میں کر ہر ایک کا فار ایگزامپل جہاں پہ آپ لکھیں گے جینڈر آف دی ریسپونڈنٹ, جاب ٹائٹل جہاں پہ تھوڑا اس کو ایک سنگل سینٹینس ایسا ہو کہ وہ بتائے کہ جاب ٹائٹل فار ایگزامپل یہ ٹیچنگ پروفیشن سے ہے میرا خیال. ہاں جی یونیورسٹی کے جاب ٹائٹل یا فیکلٹی. ہاں جی بالکل کوئی نہ کوئی لکھ. ٹھیک ہے. کوالیفیکیشن اچھا یہ کیٹیگوری کر دیجیے. کوالیفیکیشن جو ایئرز آف اسکولنگ نہیں ہے نا. ہاں جی یہ یہاں سے پتہ لگتا ہے. یہ اس کو وہ دیکھا تھا کہ جی یہ کیٹیگریز ہیں. تو کوئی بات نہیں اس میں بھی یہ ماڈریشن افیکٹ اس کا نکالا جا سکتا ہے. ورک ایکسپیرینس ہے یہ اس کو بھی آپ نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ڈیٹا اسی طرح ہی اکٹھا کیا ہے آپ نے باکس بنایا ہوگا. ہاں جی سر 1 to 5 5 سے 5 to 6 ہاں جی کوسچنر اٹیچ ہے ویسے اینڈ پہ. کوسچنر میں آپ نے ایئرس نہیں مانگے تھے. نہیں وہ خود ان کو آپشنز میں ہاں ایئرس آپ نے مانگے ہوتے تو کنٹینیوس بن جاتا ماڈل ایسٹیمیٹ اس میں دیتا. کیونکہ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ڈیٹا سیریز میں یعنی کنٹینیوس ویریبل میں اگر آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے تو دیٹ کین بی ایزیلی ریفارمولیٹڈ انٹو گروپس. یہ بہت آسان ایک سنگل کمانڈ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ نے ایئرس میں لیا ہوا ہے ڈیٹا. انکم ہے اگر وہ بھی روپیز میں ڈالرس میں ہے تو دیٹ کین آلسو بی کیٹیگرائز انٹو ڈفرنٹ گروپس. وہ بہت آسان ہے. اگر آپ مجھے یاد کروائیں گے میں آپ کو سکھا دوں گا. تو اس لیے نیکسٹ ٹائم پی ایچ ڈی میں اگر آپ کر رہے ہیں تو کوشش کریں وہی لیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایز اے کنٹینیوس ویریبل ڈالتے ہیں تو آپ کا جو ماڈریشن میڈیشن کے جو گراف بنتے ہیں وہ سنگل پوائنٹ بیس نہیں ہوتے. جب کیٹیگریز ہوتی ہیں تو وہ سنگل پوائنٹ ہوتے ہیں 1 to 2 2 to 3. وہ ایک کنٹینیوس پاس آپ کو بتائے گا کہ کہاں سے کہاں تک گراف جائے گا تو ماڈریشن کا افیکٹ ڈکریز کرے گا یا انکریز کرے گا یا ختم ہو جائے گا. تو وہ ایک اسٹرانگ قسم کی فائنڈنگ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر وہ بھی ہو تو پھر بعد میں کیٹیگرائز کر کے آپ اسپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ اس ایجوکیشن کیٹیگری when you consider another education category and when you compare them and across these different categories of education یا teaching profession what is the relationship between the X and Y given the mediating role of another variable, third variable. تو وہ ذرا زیادہ اس طرح سے یعنی دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو ایک ریسرچ جو ہے اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اچھا OP1 OP2 یہ کیا چیز ہے؟ آرگنائزیشنل پرفارمنس جو ہمارا تھا اینڈ پہ ان کے وہ نکالے ہوئے ہیں یعنی کہ جو ایوریج لے کے. لیکن یہ جیسے اگر یہ آپ کے ریسپانس ہیں. ہاں جی اچھا آپ نے ایک کام کرنا ہے یہ جہاں پہ آپ نے نام لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ جس جیسے یہ آپ نے نہیں بنایا ہوا 1 is
for 1 to 5, कैटेगराइज 2 is 5 to 10, ये कैटेगराइज की हो ना अच्छा, आपने, इसी तरह इनके लेबल लगाने हैं आपने। OP1 अच्छा हाँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि ये डाटा इस तरह से ना ये वेरीफाइबल नहीं है, और फर्दर कभी रिजल्ट निकालने हो तो वो मुश्किल होगा। ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक करेंगे ना उसको कॉपी पेस्ट करें। अच्छा। अगर आप अभी मुझे आपके पास सामने क्वेश्चन रखें तो मैं एक आपके सामने करता हूँ, तो वो आपको फिर करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल OP1 इसका जो क्वेश्चन है ना वो अपने सामने रखें, और पॉसिबल जो रिस्पॉन्सेज आपने पूछे हैं वो क्वेश्चन सामने रख के बताएं। अच्छा मैं भी ओपन करके बताऊँ। OP1 की स्टेटमेंट, और जो Okay. रिस्पॉन्डेंट्स ने जो जिन चेक बॉक्स को टिक करना था उनके नंबर्स क्या हैं, उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं।